بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر صدقہ حرام ہے، اس حوالے سے ناسبی سوال پوچھتے ہیں کہ علمی، فنی، فکری اعتبار سے نصوص میں کیا دلائل ہیں کہ ان پر صدقہ کیوں حرام ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ کوئی بیان کرنے کے یعنی محتاج بیان تو نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا پتہ ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے، بہت ساری احادیث سے ثابت ہے، اور اہل سنت کا یہ ایک اتفاقی اور اجماعی نوعیت کا موقف ہے۔ وجہ اس کے کہ احادیث کو بیان کرنے میں وقت لگایا جائے، میں اس کا دوسرا پہلو بیان کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے، اور یہ دوسرا پہلو بھی احادیث ہی میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیر بھی فرمائی کہ ایک دفعہ کہیں سے کھجوروں کا ٹوکرا آیا تھا، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اس میں سے ایک یا دو کھجوریں اپنے منہ میں ڈالیں، تو حضور علیہ السلام نے منہ میں انگلی ڈال کے باقاعدہ وہ نکالیں، ان کو پھینکوایا، اور اس وقت ایک توضیحی جملہ فرمایا۔ موقف تو ہمیشہ سے تھا اہل سنت میں اور صحابہ کرام کے دور سے۔ توضیحی جملہ یہ فرمایا کہ یہ مال کا میل کچیل ہے جو آل رسول پر اور اہل بیت پر حرام ہے۔ یہیں سے آپ دیکھ لیں، آل رسول اہل بیت میں اور عام بندہ مومن میں، وہ بے شک صحابہ کرام ہی کیوں نہ ہو، فرق واضح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی آل رسول کے علاوہ وہ چیز جس کو خود رسول نے مال کی میل کچیل کا، ہر ایک کے لیے جائز ہے، لیکن آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جو منصب رسالت ہے، جہاں بھی قرآن میں آیا، وہ ہے تطہیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، چار فرائض نبوت جن کو لوگ کہتے ہیں نا، کہ پہلی چیز کیا تھی؟ تلاوت آیات، پھر کیا تھی؟ علم کتاب، تعلیم کتاب، پھر کیا تھی؟ تعلیم حکمت، اور چوتھی چیز اس میں تھی تزکیہ نفس۔ سمجھے؟ چوتھی چیز کیا تھی؟ تزکیہ۔ اب تزکیہ ایک منصب ہے جو پوری امت میں اور خود حضور کے دور مبارک میں تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں کا منصب ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن صحابہ کرام اس منصب جو تزکیہ ہے اس پر کھڑے ہیں، اور اہل بیت بھی منصب تزکیہ پر کھڑے ہیں، لیکن اہل بیت پھر اس سے اوپر اٹھے اور منصب تزکیہ سے منصب پھر تطہیر پر بھی اہل بیت پہنچے۔ اب منصب تطہیر پر صحابہ میں سے کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی نصوص ہیں ساری، یعنی قرآن اور سنت کی نصوص ہیں، یہ نصوص فرق واضح کرتے ہیں۔ یہ شیخین میں اور ثقلین میں جو مفاضلہ ہے، جعلی مفاضلہ، یہ بات کی پیداواریں ہیں ساری کے ساتھ۔ یہ احادیث اور سنت کی نصوص ہیں کہ صدقہ مال کا میل کچیل ہے، وہ آل رسول پر جائز نہیں، باقی لوگ کھا سکتے ہیں، باقیوں اس کا مطلب آل رسول میں کچھ تو ایسا تخصص ہے نا کہ اللہ کو بھی گوارا نہیں کہ کوئی میل کچیل اس طرف آئے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تزکیہ پوری امت کا مقام، صحابہ کرام کا منصب ہے، لیکن آل رسول اس تزکیہ سے پھر اٹھے اور ان کا منصب کیا بنا؟ منصب تطہیر۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس تطہیر میں آل رسول پوری کی پوری حضور کی آل، حضور کی ازواج اس میں شامل ہیں۔ تو گویا یہ جو لوگ ہیں یہ پھر ایک درجہ اونچے ہو گئے اس سے، سمجھ آئیے نا؟ اور ہم موضوع روایات کو بنیاد بنا کے ایک دوسری تصویر سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اور پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ تکلیف دہ امر یہ ہے، اور بڑی یہ فکر انگیز بات ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے مختلف مناصب سے اور مختلف فضائل اور مختلف مناقب سے نوازا ہوا ہے۔ کوئی ہمارے منصب بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ ہم بیان کریں گے تو کسی صحابی یا اہل بیت میں سے کسی فرد کی شان بلند ہوگی۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ ان صاحبان نے مناصب کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے اپنی دکان بنائی گئی ہے۔ یار ایک شخص ہے وہ بالکل چھوٹے درجے کا ہے، ایک شخص ہے بالکل بڑے درجے کا ہے، بہت اونچے درجے کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام میں کم تری کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ جو چھوٹے درجے کا ہے اس میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی امتیاز رکھا ہوا ہے جو شاید بڑے درجے والے میں نہ، اور بڑے درجے والا تو ہے ہی بڑے درجے والے کا۔ تو لہٰذا اصول یہ ہے کہ ہم چھوٹے درجے والے کو اس کی حیثیت کے ساتھ مانیں اور بڑے درجے والے کو اس کے مقام کے ساتھ مانیں۔ فتنہ تب برپا ہوتا ہے جب آپ دونوں کو سامنے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے۔
یہ امت میں فتنہ یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اس کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا. یہ بعد کے دوروں میں آمنے سامنے لا کے صحابہ کو، اہل بیت کو کھڑا کرنے کا یہ منصب آیا، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اصول کے بھی خلاف ہے، یہ اصول کے بھی خلاف ہے. لہٰذا تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدقہ حرام پہلی بات، میں نے اس کی عقلی توجیحات پیش کر دی نا، بجائے اس کے کہ میں وہ حدیثیں ساری سناتا. دوسرا، صدقہ اس لیے حرام کہ آل رسول کا ایک تخصص ہے امت پر، جو کسی دوسرے کو، بڑے سے بڑے منصب والے کو بھی حاصل نہیں ہے. تیسرا، سب کا منصب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا منصب ہے، منصب تزکیہ، اور اہل بیت اطہار کا منصب ہے منصب تزکیہ، اور پھر اس سے اوپر منصب تطہیر، جو کسی اور کا نہیں ہے. اور پھر منصب تطہیر میں صحابہ کرام سے اور اہل بیت میں پھر ایک اوپر منصب ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اور وہ منصب ہے بدعیت، حضور کے جسم کا ٹکڑا ہونا. وہ پھر اہل بیت میں بھی کسی کو میسر نہیں ہے. سمجھے؟ تو اب جس کے پاس جو منصب صاحب تزکیہ بھی ہو، جو صاحب تطہیر بھی ہو، جو صاحب بدعہ بھی ہو، اور مولا علی کو پھر صاحب منیت، وہ فیض منیت میسر ہے، تو یہ لوگ جو چوٹی کے لوگ ہیں، ان کو آپ ان لوگوں کے سامنے کھڑا کریں جو ان کی محبت اپنے ایمان کا باعث سمجھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے، معروف روایتیں خود ممبروں پہ نہیں بیان کرتے کہ امام حسین نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو کہا کہ آپ ہمارے غلام ہیں، روایتیں بیان. حضرت عمر فرماتے ہیں جا لکھوا کے لے آ، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے حضور پیش کروں کہ ہمارے پاس سند ہے کہ ہم آل رسول کے غلام ہیں. تو یہ تھا صحابہ کرام کا اہل بیت کا تعلق. اچھا، اس نسبت سے بھی کوئی یہ سمجھ لے اور سیدنا عمر کو کمتر سمجھنے لگ جائے، یہ ایک سوچ ہی غلط ہے. یہ سوچ ہی میں سمجھتا ہوں اصول کے خلاف ہے کہ آپ ہر ایک کا ایک اپنا منصب ہے، ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اس منصب مقام کو قائم رکھتے ہوئے جو منصب آل رسول کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے اور نہ کسی کا ہو سکتا ہے. سمجھیے نا؟ تو اس میں امید ہے کہ آپ کو وہ چیز بھی کلیئر ہو گئی ہوگی، اور ایک فتنہ جو برپا ہے اس کا بھی میں نے کچھ نہ کچھ کلا کما کرنے کی کوشش کر دی ہے.